تشریف فرما ہے، انہوں نے کہا یاد کیا کہ آئے پیش کریں، اور میں پیش کروں گا. ٹھیک ہے. میں ایک ابھی پچھلے عرصے میں نا قبلہ پیر صاحب نے، آپ نے ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب کا ذکر سنا ہوگا، آپ ان سے ملے ہیں، خطابات بھی سنے ہیں آپ نے. ہمارا سرمایہ ہے وہ، اللہ کریم انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. پچھلے عرصے میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا، تو آپ نے ایک واقعہ سنایا. آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہوں. ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سناؤ عائشہ. تو آپ کہنے لگیں، عرض کرنے لگیں کہ کچھ اشعار ہیں جو ایک کافر شاعر نے مجاز کے لیے اشعار کہے ہیں. کچھ اشعار ہیں جو اس نے ایک تخیلاتی جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے کہے، لیکن وہ شعر جب مجھ تک پہنچے کسی طرح، تو جب میری نظر سے گزرے تو میں وہ دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ یہ تو اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتے، یہ تو صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحیح آتے ہیں، پورے آتے ہیں. تو آپ نے پہلا شعر سنایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمانے لگے عائشہ پھر سناؤ. تو وہ جتنے اشعار تھے انہوں نے بار بار، ایک دفعہ نہیں، ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب فرماتے ہیں بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنے ہیں. تو میں نے دیکھیں میرا جو ایک، آپ اس دن چنیوٹ میں فرما رہے تھے نا کہ الحمدللہ میں نے استاد گرامی کے خدمت کرنے کی کوشش کی. اس بات میں بھی بڑے راز ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کیوں کر کوئی ایسا کام کروں گا کہ مجھے اپنی ذات کی کبھی بھی پرواہ نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ میری کسی حرکت کی وجہ سے میرے استاد کا نام بدنام نہ ہو. تو بھائی یہ یاد پیا کہ آئے میں نے خود اپنے استاد گرامی سے پڑھنا سیکھا ہے، اور میں کس طرح بتاؤں کہ کیا کیا کیفیات ہوتی تھی. خدا کی قسم وہ بھی رو رہے ہوتے تھے، ادھر میں بھی. ہم نے کس مجازی محبوب کے لیے یہ گانا ہے کہ یاد پیا کہ آئے یہ دکھ سہا نہ جائے. ہمارے تو ہر وقت سوچوں کا محور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے جو میں نے ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب، وہ باقاعدہ حوالہ ہے، میں انشاءاللہ ان سے لے لوں گا انشاءاللہ. تو پچھلے عرصے میں فیس بک پہ بڑا تماشا لگا جی کہ شاہ جی نے پتہ نہیں ایک گیت یا گا دیا محفل میں ہے. میں آپ کو کیا کیا علماء کی باتیں بتاؤں کہ ہو تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہیں. بھائی اس سے اچھی نعت اور کیا ہوگی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پیٹھ پیچھے بات نہ کیا کریں. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو نا تو ذرا ہمت پیدا کرو، محفل میں آ کے فیس ٹو فیس بات کرو. قاری صاحب، ہاں آج پھر میں سنا رہا ہوں یاد کیا ہے. جس کو اعتراض ہے وہ، ہاں اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اب دیکھیں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، تو حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کس طرح وہ کاغا سب تن کھائیو مرا چن چن کھائیو ماس. کئی لوگوں کو تو صرف لفظ پیا پہ اعتراض ہے نا. تو یار حضور بابا صاحب کو جا کے ایک دفعہ حاضری تو دے لو، تمہارے سب اعتراض دور ہو جائیں گے. ہیں کاغا سب تن کھائیو مرا چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس. ہیں
اور پھر میرے استاد گرامی ایک غزل کا شعر پڑھا کرتے تھے، اس میں ایک بہزاد لکھنوی کا وہ پورا کلام ہے، تو اسی وزن پہ ایک غزل کا شعر ہے کہ غیروں کی جفا یاد نہ اپنوں کی وفا یاد، اب کچھ بھی نہیں مجھ کو مدینے کے سوا یاد۔ جو اگلا شعر ہے وہ غزل کا شعر ہے کہ سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے کریں جس کو پیا یاد۔ آؤ کر لو گل۔